پڑھے جانے والے وہ درود سن لیتا ہے. ہم اتنی بڑی آواز سے تو نہیں پڑھتے کہ وہاں جا کر آواز پہنچے. ایک روحانی سلسلہ، ایک ایسی اس کے پاس سماعت کی قوت ہے. اچھا ایک تو سماعت کی طاقت، دوسرا ریکگنائزیشن، وہ پہچان بھی لیتا ہے کہ پڑھنے والا کون ہے. اچھا صرف مجھے نہیں پہچانتا، یہ ایک اور علم ہے. یوں سمجھیے کہ میرے والد کا نام بھی وہ پہچان رہا ہے. بڑی باریک بات ہے یہ کہ کسی کے والد کا اوریجنل نام پتا چل جائے. فرشتہ وہ بھی پہچان رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس فرشتے کے علم کا اور اس کی سماعت کا عالم کیا ہے. اب آتا ہوں اس بات پر کہ وہ تو دربان ہے، دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے، تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. جو صلاۃ والسلام میں ہم پڑھتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ تو اس حدیث پاک سے ہمیں بالکل واضح ہو رہا ہے کہ نبی پاک کا دربان سن لیتا ہے تو میرے آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. تو درود ضرور پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اندازہ ہے کہ وقت کافی ہو چکا ہے تو میں انشاءاللہ مختصراً چند باتیں عرض کروں گا. ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ جس سے ہمیں بہت کچھ سبق ملے گا. اور آج کل کیونکہ اسلامی بہنیں بھی پردے میں ہیں، فیملی کے لوگ ہیں، اس واقعے سے بہت ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ہے. کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یہ صحابی ابن صحابی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب ہمیں فتح مکہ نصیب ہو گئی اور کعبہ کانکر ہو گیا، ہمیں کعبہ شریف کی طرف ایک طرح سے کنٹرول مل گیا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے مؤذن حضرت بلال حبشی کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے. اب یہ بڑا کمال کا منظر تھا کہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، بڑے بڑے سردار موجود تھے، بہت مالدار لوگ بھی موجود تھے، مگر یہ شرف کسے ملا کہ پیارے آقا نے فرمایا حضرت بلال کو کہ کعبے کی چھت پہ جائیں اور وہاں جا کے اذان دیں. اب حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، پہلے غلامی کی بھی زندگی گزاری تھی، بہت غربت بھی تھی، اور اب بھی نبی پاک کی غلامی میں ہی تھے، آقا کے صحابیت میں تھے، موزنی کا کام کرتے تھے. تو اب کیا ہوا، جب کعبے کی چھت پر ان کو جب دیکھا نا مکے کے سرداروں نے، تو ان کے خلاف ان کے بارے میں نازیبہ گفتگو شروع کر دی. اس کی مطلب معاذ اللہ، مطلب ان کی حیثیت غریب آدمی ہے اور ان کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا گیا. ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہیں. تو جو ان کو کہنا تھا انہوں نے اپنے انداز سے معاذ اللہ کچھ باتیں کی. تو اب حضرت جبریل امین بارگاہ رسول پاک علیہ السلام میں حاضر ہوئے اور نبی پاک کو سب بتایا کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں حضرت بلال کے بارے میں. تو نبی پاک نے ان سب کو بلایا اور غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں حضور ہم نے ایسی باتیں کی ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے 26ویں پارے کی سورہ حجرات، یہ جو سورہ حجرات کی یہ آیت ہے نا، یہ ایگزیکٹلی اسی وقت نازل ہوئی ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 26 نازل ہوئی اور پیارے آقا علیہ السلام نے وہ آیت ان کے سامنے پھر تلاوت فرمائی. اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. قرآن کی اس آیت کا ترجمہ سنیے گا. اللہ فرماتا ہے، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو. بے شک اللہ کے یہاں تم سب میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. ہاں یہ فارمولہ آج یاد کر لیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ پرہیزگار ہے. ان اللہ علیم خبیر فرمایا، اور اللہ جاننے والا خبردار ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت سے اللہ پاک نے اہل مکہ کو نسب پر فخر کرنے، مال کی کثرت چاہنے، غریبوں کا مذاق اڑانے پر گویا ڈانٹا اور بتا دیا کہ سب انسان حضرت آدم و حوا کی اولاد ہیں اور فضیلت کا معیار رنگ پر، مال پر، نسب پر، خاندان پر نہیں ہے. اگر فضیلت کا کوئی معیار ہے، کوئی کیٹیگرائز کرنا ہے کسی کو، تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کے کتنا قریب ہے، وہ تقوی میں کتنا آگے ہے، وہ نیکی اور پرہیزگاری میں کتنا آگے ہے. آج اگر اس آیت پر، اس واقعے پر ہم غور کریں تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے کیٹیگرائز نہیں کیا ہوا. ہمارے نزدیک تو جناب عزت والا ہی وہی ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں. ہم تو مان ہی اس کو زیادہ دیتے ہیں کہ جس کی گاڑی بڑی ہو. ہم تو جناب دوستی بھی اس سے کرتے ہیں کہ جس کے جناب بہت زیادہ چاہنے والے ہوں. ہم تو 3-4 چیزوں کو دیکھ کے دیوانے ہو جاتے ہیں. جناب فالوورز بہت ہیں، مشہور بہت ہے، چاہنے والے اس کے بہت ہیں،
اچھا جناب پیسہ بہت ہے، اس کی جاہو جلال بڑا ہے، اس کے تعلقات بہت ہیں. نہیں جناب، عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگاری والا ہے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. یہ بات ہمیں رشتوں کے وقت بھی یاد رکھنی ہے. شادیاں کرتے ہیں نا ماشاءاللہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ہمارے عرفان بھائی نے بتایا کہ جس بچے کی ماشاءاللہ شادی ہے یہ عالم دین ماشاءاللہ بن رہے ہیں، حافظ قرآن بھی غالباً ہیں. سبحان اللہ. اور کیا چاہیے، میں ان کے والد صاحب جیسا خوش نصیب آدمی کون ہوگا کہ بیٹا جو ہے وہ حافظ بھی ہو، عالم دین بھی ہو. تو یہ ہم نارملی جب رشتے بھی کرنے جا رہے ہوتے، بھائی بہت بڑے خاندان سے رشتہ آیا، بڑے پیسے والے، اور مزہ آ گیا، ہم اتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کبھی یہ چیک کیا کہ اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ پیسے بہت کماتا ہے، اس پر انجوائے کرنے والوں یہ بھی تو پوچھ لو پیسے کدھر سے کماتا ہے؟ حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے؟ بہت بڑا خاندان ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اس کا تعلق کیسے ہے. بڑے نام والے اگر رب کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ سے جنگ لیے ہوئے ہیں، سود کا کام تو اللہ سے جنگ کر رہا ہے نا، تو جو اللہ سے جنگ کرے گا وہ تو برباد ہوگا. آپ اپنی بچی ادھر دے رہے ہیں جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے، آپ رشتہ ادھر کر رہے ہیں جو رب کو ناراض کر رہا ہے. اور میں صرف رشتے کی بات نہیں کرتا، ہم اپنے دوستوں کو دیکھیں، ہم اپنی گیدرنگز کو دیکھیں، اپنے تعلقات کو دیکھیں، اور آج یاد کر لو اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے. زیادہ پرہیزگار زیادہ عزت والا. اللہ کرے نیکوکاروں سے دوستی کا ذہن بن جائے. یار یہ تہجد گزار ہے، اس کے تھوڑا قریب ہو جاؤں، یہ سچا ہے میں اس کے قریب ہو جاؤں، یہ دین کا کام کرنے والا ہے میں اس کے قریب، تاکہ اس کی برکتیں مجھے ملے. میں تو چاہتا ہوں کارڈ اس کو دوں کہ جس کے تعلقات بڑے ہیں، اس کے موبائل میں میرا نمبر چلا جائے، تب ذرا مزہ آئے گا. ارے بھائی میرا میسج ڈائریکٹ اس کو جاتا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، کام ایسے دوست آئیں گے، کام ایسی گیدرنگز آئیں گی کہ اگر نیکوکاروں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ، قرآن ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہمیں تو دوستی وہ اچھا لگتا ہے جو زیادہ اچھا جھوٹ بولے، زیادہ چٹکلے سنائے، زیادہ ہمیں جناب انجوائے کروائے، معاذ اللہ بری باتیں کرے. ہمیں مزہ آتا ہے رات اس کے ساتھ بیٹھنے میں. قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہم جھوٹوں کے ساتھ بیٹھیں. پلیز ہمیں سوچنا ہوگا. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، آئے ہائے اچھے دوست پتہ ہے صرف دنیا میں کام نہیں آئیں گے. دنیا کے فوائد سوچو کہ میرا دوست ایسا ہو کہ جب خدا نہ خواستہ میں گناہ کی طرف جاؤں تو مجھے روکے، مجھے سمجھائے، میں نماز کی طرف سستی کروں تو مجھے مسجد کو لے کر جائے. یہ دوست اچھا، یا وہ دوست اچھا کہ کبھی کوئی بیان سن کر اجتماع میں شرکت کر کے میں کہوں کہ نہیں یار اب نماز پڑھنی ہے، یار بہت ہو گیا، گناہ کر لی، توبہ کر لی، اور نماز کی طرف جاؤں تو مذاق اڑائے. خیر تو ہے بھائی، جمعہ پڑھتا تھا ٹھیک تھا، کیا مولوی بننا ہے، کیا ٹوپی لگا لی ہے. ایسے بھی تو دوست ہیں نا. ہمیں اچھے وہ لگ رہے ہیں جو میری عبادت پر میرا مذاق اڑا رہے ہیں. میں اللہ کے قریب ہوں تو مجھے، اور ایسے کئی بار ہوا ہم نے دیکھا. بلکہ میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک لاجیکلی کوسچن ہے میرا کہ 27 رمضان کہہ لیں، 15 شعبان کہہ لیں، کئی لوگ آپ میں سے اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوں گے، کتنی بار ہم نے نیتیں کی ہیں. کبھی سوچا آپ نے، اگر لسٹ بناؤ نا کہ میں نے اپنی لائف میں کتنی بار گناہ چھوڑنے کی نیت کی، کتنی بار میں نے نماز کی نیت کی، کتنی بار میں نے حرام کام چھوڑنے کی نیت کی. وجہ کیا ہے؟ میں نیت پکی کرتا ہوں، روتا بھی ہوں، رو رو کے دعائیں مانگی ہیں، پکی توبہ بھی کی ہے، مگر وہ نیت کنورٹ کیوں نہیں ہو رہی عمل کے اندر؟ دیر از سم ریزن آپ غور کریں گے نا تو ایک ہی ملے گا کہ جس وقت میں نے نیت کی تھی نا، اس وقت میں پکا تھا اپنی نیت میں، میرے آنسو بھی بہ رہے تھے، میں نے اللہ سے سچے وعدے کیے تھے، مگر ان نیتوں کے ساتھ، اس قلب کے ارادے کے ساتھ جہاں میں بیٹھا نا، یہ وہی گناہگار دوست تھے جو مجھے نیکی کرنے نہیں دیتے. میں ان کے پاس جا کر پھر برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ وہ ساری نیتوں کو امپلیمنٹیشن میں پرابلم آئی، میری بیڈ گیدرنگز. اگر میں سچوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جاتا، نیکوکاروں کے ساتھ بیٹھتا، تو میری لائف میں بدلاؤ آ جاتا. تو اپنی زندگی میں یہ یاد رکھیے گا. اور پھر مرنے کے بعد جنازے میں، ایصال ثواب میں، یہ تو دوست کام آتے ہیں، مگر جو میں حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، نسائی شریف کی حدیث ہے. حدیث کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پیارے آقا فرماتے ایک بندہ اللہ سے جھگڑا کرے گا. اچھا یہ جھگڑے کے الفاظ جہاں پر ہیں اس کے تحت لکھا کہ مان والا ہوتا ہے نا، پیار والی ضد. اللہ سے یہ جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ تو نے میرے دوست کو جہنم میں ڈال دیا. ایک نیک دوست ہوگا، ایک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اس کے لیے جنت ہوگی، مگر وہ کہے گا یا اللہ تو نے میرے دوست کو جہنم میں ڈال دیا. اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، میرے ساتھ روزے رکھے ہیں، میرے ساتھ عبادتیں کی ہیں. تو اللہ فرمائے گا کہ جا کے اپنے دوست کو جہنم سے نکال کر لیا.
وہ دوست جہنم میں جا کر اپنے اس گناہگار جس کے لیے جہنم کا حکم دے دیا گیا ہوگا اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا. یقین کریں جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی نا, میں سوچنے لگا یار زندگی میں کوئی ایک دوست تو ایسا بنا لوں کہ اگر قیامت کے دن میرے بارے میں گناہوں کے سبب خطا کار تو ہے نا, جہنم کا آرڈر ہو جائے تو وہ دوست اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے کہ یا اللہ یہ میرا دوست ہے, میں نے نمازیں پڑھی ہیں اس کے ساتھ, میں نے روزے رکھے ہیں, میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, بڑے دل سے مشورہ دے رہا ہوں کہ کچھ نیک دوست بناؤ اور اللہ کی رحم. آپ کہیں کدھر ملیں گے؟ آج ہیں دعوت, میری اسلامی بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں, دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کو نیک اعمال پر عمل کرنے والے ملیں گے. آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول میں, سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ آپ تلاش کرو جو 12 ماہ مدنی قافلے والے ہیں, جو ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں, ان کے ساتھ کچھ مدنی قافلوں میں سفر کر لو, کچھ اجتماعات میں شرکت کر لو, کچھ عبادتیں ان کے ساتھ کر لو, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں امید رکھو کہ کوئی تو دوست ایسا ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے, مگر دوست اچھے ہونے چاہیے. تو یہ اس حدیث سے مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ جو دنیا داروں کے پیچھے بھاگنے کا شوق ہوتا ہے نا, اور ان سے دوستی پر فخر محسوس ہوتا ہے, مزہ یہ آئے کہ کاش مجھے یہ خوشی ہو کہ میرے عالم دین سے دوستی ہے, میں مفتی صاحب سے قریب ہوں, میں کسی نیکوکار ایک تہجد گزار عبادت گزار کے قریب ہوں, درود پاک پڑھنے والے کے قریب ہوں. اور آپ دیکھ لیں, آپ کو اس کا تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی ایسی محفل میں جائیں جہاں عشق رسول میں لوگ آنسو بہائیں, آپ کے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے. آپ باہر بیٹھے نہیں بہتے, کیوں بہ رہے ہیں؟ کیونکہ ماحول بنتا ہے. ایک گیدرنگ ایسی ہوتی ہے کہ جب مدینے کی یاد پر بات ہوتی ہے تو ہمارا دل بھی مچلنے لگتا ہے, جب خوف خدا پر بات ہوتی ہے ہمارے بھی آنسو بہنے لگ جاتے ہیں. رائٹ ناؤ ابھی دیکھ لو نا, ابھی کس کے ذہن میں برے خیالات آ رہے ہیں؟ ابھی کس کو جناب معاذ اللہ فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے, جوئے یاد آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے ہوں گے. اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں, اچھی محفل میں ہم بھی بدلتے ہیں, ہم پر امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ اگر مجھے اپنے آپ کو واقعی نیک بنانا ہے, اللہ کا پسندیدہ بنانا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اس فہرست میں جانا ہے کہ میں بھی متقی بن جاؤں, تو مجھے متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ پیغام قرآن کا آج لے کر جائیے, اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین لوگوں کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں, میرے پاس وقت تھوڑا ہے اور میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد گزارش بھی کروں گا کہ جیسے تو قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ کون ہے, پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر بہت خوبصورت حدیثیں بیان فرمائی. اور سبحان اللہ, پیارے آقا نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے, تم میں بہترین وہ ہے, تم میں بہترین وہ ہے. اور یہ بہت زیادہ حدیثیں نہیں ہیں. اگر آپ اس کو تلاش, اگر میں آپ کو کہوں کہ جناب ساری کنکلوڈ کریں تو آپ کے ہزاروں حدیثوں میں کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ تو الحمدللہ اللہ دعوت اسلامی والوں کو سلامت رکھے. ہمارے مکتبۃ المدینہ المدینۃ العلمیہ نے ایک پوری بک الگ سے لکھ دی ہے. اب وہ بک آپ حاصل کر لیں, خرید لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کا نام ہی بہتر کون, اس کتاب کا نام ہی ہے بہتر کون. اللہ اکبر. آج بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے یار, ہو از دا بیسٹ, جس کے اتنے فالوورز ہیں, جس کے اتنے پیسے ہیں, جس کے اتنے ووٹ بینک ہے, جتنا مشہور ہے. نہیں, میں اور آپ فیصلہ نہیں کریں گے کون بہتر ہے, فیصلہ وہ کرے گا جس کو رب نے سب سے بہتر بنایا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارے نبی فرما رہے بہترین کون ہے؟ یس, ہی از دا بیسٹ. جس کو نبی پاک فرمائے وہی بیسٹ ہے. تو اس تمام حدیثوں کو پڑھ لیں, بہت چھوٹی سی کتاب ہے, ڈاؤن لوڈ کر لیں dawatIslami.net سے, اور صرف پوائنٹس لکھ لیں. 20 25 30 حدیثیں ہوں گی, اس کو لکھ لیں کہ یار بہترین کون ہے. نبی پاک نے کس کو بہترین کہا. اگر 30 پوائنٹ 25 پوائنٹ سامنے آ جائے نا, اب دیکھو یار میں اس میں ہوں کہ نہیں ہوں, تو آج سے عمل کرنا شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک حدیث سن لیجئے, بہت زبردست حدیث ہے, اور چونکہ کافی سارے لوگ یہاں فیملی کے ہیں تو انشاءاللہ اس حدیث کے ذریعے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم عمل کرنا شروع ہو جائیں گے, اور آج کے دور میں اس کی ضرورت بھی بہت ہے. نبی پاک فرماتے ہیں خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام. آقا فرماتے تم سب میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے. ہاں, یہ بڑی نیکی کا کام ہے, کھانا کھلایا کرو, اللہ کو بڑا پسند ہے. بلکہ میں نے اپنے طور پہ بھی ایک سروے کیا ہے, آپ اس سروے کو کبھی کراس چیک کیجئے گا. جن لوگوں کا شوق ہے نا مسلمانوں کو کھانا کھلانے کا, آپ ان کے روزگار میں برکت دیکھ لیں, ان کے کاموں میں برکت دیکھ لیں. میں ملا ہوں ایسے لوگوں سے جو کہتے ہیں ہم نے 4 لوگوں کے کھانے سے شروع کیا تھا, 2-4 لوگوں کو روز کھلاتے تھے, اور آج ہزاروں لوگوں کو کھلا رہے ہیں, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارا پیسہ کہاں سے بڑھ رہا ہے. ہمارا کاروبار ہے کہ رکتا ہی نہیں ہے, کام رکتا ہی کوئی نہیں ہے. ایک بار مفتی قاسم صاحب کے ساتھ میں نے بات ڈسکس کی,
ایک بہت بڑی شخصیت ہے، میں فیصلہ آباد گیا تو مجھے یاد آیا، میں نے کہا حضرت وہ اس کا بہت بڑا کاروبار ہے اور بہت کھلاتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں نے کہا مفتی صاحب یہ اتنا کروڑوں روپے کا تو لنگر کھلاتے ہیں، میں نے ان کی پروڈکٹ کو کہیں دکانوں پہ بھی نہیں دیکھا، یعنی وہ آئٹم ہیں جو دکانوں پہ نظر آتی ہیں، یہ کدھر بیچتے ہیں، اتنا پیسہ کدھر سے آتا ہے اور یہ کیسے کرتے ہیں؟ مفتی صاحب نے کمال کی بات فرمایا کھانا کھلانا جو ہے نا یہ اللہ کی شان ہے، رزاق تو رب ہے نا، روزی تو رب کے ذمے ہے. جو اللہ پاک کی شان کریمی میں اپنے بندوں کا مددگار بنتا ہے نا، وسیلہ بنتا ہے، اللہ اس پر بھی رزق کے دروازوں کو غیب سے کھول دیتا ہے. تو میں آپ کو یہ سمجھ لیں، میں نے بھی اپنی زندگی میں فارمولہ اپنایا ہے. آپ اگر تھوڑا، میں نہیں کہتا بہت زیادہ، آپ ایک آدمی کو کھلائیں روز، دسترخوان تھوڑا بڑا کر لیں، اپنے ملازمین کو بٹھانا شروع کر دیں. آپ یا مثال کے طور پہ آپ کے آفس ہیں، آپ کے ملازمین اپنا کھانا لاتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ میں کھانا کھلاؤں گا، کوئی بات نہیں، آپ کے ہی ملازمین کدھر جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں کھانا تھوڑا سا زیادہ بنا کے پڑوس کے میں ڈال دیں. اس میں کوئی، یہ اس حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کو ڈھونڈ کے کھلائیں، کسی کو بھی کھلائیں. ہاں اللہ کے بندوں کو کھلاؤ، اس کا جو ثواب اور اس کا جو آپ بینیفٹ دیکھو گے نا، انبلیویبل ہے. اور یہ بیسٹ لوگوں کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا. اور جو آج دور ہے، آج اس وقت حال یہ ہے کہ واقعی لوگوں کو کھانے کے لالے ہیں، واقعی لوگ پریشان ہیں. ہم اچھا دیکھیں، یہ جو روڈوں پہ مانگتے ہیں نا، یہ اور لوگ ہیں، آپ کے آس پاس ہی کئی لوگ ایسے ہیں جس بیچارے کا پورا نہیں ہو رہا ہے. دس از دا رائٹ ٹائم. یقین کریں یہ وقت آیا ہے لوگوں کی مدد کرنے کا. اچھا آپ کہیں یار، اچھا ہمارے کچھ لوگوں کا پتہ ہے عجیب سا معاملہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یار ضرورت پڑے تو لے لینا، وہ کبھی بھی نہیں مانگے گا آپ سے. دیکھیں جناب 30 40 50 ہزار روپے بھی جو کما رہا ہے نا ماہانہ، اس کا واقعی پورا نہیں ہو رہا ہے. جس کو اللہ نے نوازا ہے نا، اب بغیر یہ کیوں کہتے ضرورت پڑے تو مجھ سے مانگنا؟ ارے اس نے آج تک لوگوں کو پیسے دیے ہیں، وہ خود بھی مسجد میں جا کے جمعے میں کوئی نہ کوئی چندہ ڈال کر آتا، اس کو دینے والا ہی ہاتھ تھا، وہ کب ہاتھ پھیلائے گا بیچارہ؟ اور اللہ کبھی نہ پھیلائے. مگر بن مانگے دینے کی عادت ڈالو. بغیر بتائے گھر پہ فروٹ بھجوا دیا، کسی رشتہ دار، کسی دوست، کسی ملازم، اس کو جناب آپ نے آج کھانا بھجوا دیا، کوئی حرج نہیں ہے. اور انشاءاللہ جو اس کو خوشی حاصل ہوگی اور آپ کو جو برکتیں ملیں گی، اللہ اکبر. اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ دہر کی آیت نمبر 8 میں اہل جنت کے اوصاف لکھے. اللہ اکبر. قرآن فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ فرماتا ہے اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، مسکین اور یتیم اور اسیر کو، یعنی قیدی کو. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی، حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، ایسی حالت میں کہ جب انہیں خود کھانے کی حاجت و خواہش ہو. اور بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ اللہ پاک کی محبت میں کھلاتے ہیں، واہ کے لیے نہیں، میں لنگر کھلاتا ہوں تو اس کی تصویریں بھی آئیں، نہیں، میں جانوں میرا رب جانے. بلکہ کبھی کبھی تو ایسا بھی کیا کرو کھانے والے کو بھی پتہ نہ چلے کھلایا کس نے. ہاں اس کا اور مزہ ہے. ایک چوٹ کرتا ہوں، ایک سوال ہے آپ سے بھی، میری بہنوں سے بھی، سوشل میڈیا پر بھی لائیو جا رہا ہے بیان. اپنے آپ سے کبھی یہ پوچھا کرو کہ زندگی میں میرے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. ہاں یہ چیک کرنا، میں نے ایسے کتنے نیک اعمال کر رکھے ہیں جو صرف مجھے پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے. شاید جواب نو میں آئے گا، کیونکہ جو چھپ کے کرنے والے کام ہیں، نارملی تہجد بندہ گھر میں اکیلے میں پڑھتا ہے، بہت ساری چیزیں، رشتہ دار کی مدد کی ہے، کسی ملازم کی مدد کی ہے، میں جانتا ہوں، ملازم جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، نہیں، وہ بھی لوگوں کو بتا دیا کسی نہ کسی بہانے سے. بس یار وہ دوستوں میں بیٹھے، آج یار بڑا مسئلہ ہوا. کیا ہوا؟ میرا ملازم بہت پریشان تھا یار، اس کی بچی کی شادی تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، بس اللہ کا کرم ہوا میں نے اس کا جہیز کرا دیا. اچھا، دوست کہیں گے واہ بھائی بڑا سخی ہے، بس مزہ آ گیا، ٹھنڈ پہ گئی. کیوں بتایا بھائی؟ اتنی بری عادت ہے کچھ لوگوں کی. تو میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں مجھے ایک واقعہ ضرور یاد آتا ہے، شاید کسی کے دل پہ چوٹ لگ جائے. میں ایک بار کراچی میں ایک شخصیت کے گھر گیا، بہت بڑا بنگلہ تھا، بہت بڑا، اور بہت بڑا گارڈن تھا. گارڈن میں وہ صاحب بیٹھے تھے، میں پہلی بار ان سے ملنے گیا. میں بیٹھا تو مجھے برابر میں بٹھایا. تھوڑی دیر ہوئی تو ملازم کافی یا چائے لے کر آیا. اب ملازم نے جیسی چائے رکھی نا، مجھے کہتا ہے عبدالحبیب صاحب یہ جو ملازم ہے نا میرا، اس کی بہن کی، یہ پتہ نہیں اس کی بچی کی شادی تھی، تو بڑا غریب ہے میرا یہ ملازم، میں نے اس کو پورا گھر بنا کے دیا ہے. اب بلیو کریں جب اس نے جملہ کہا نا، میں اتنا مطلب شرمندہ ہوا کہ یار یہ ملازم کیا سوچتا ہوگا کہ میرے صاحب کو یہ سب باتیں ان کو بتانے کی کیا ضرورت تھی. اچھا پھر نہ جانے کتنوں کو بتایا ہوگا، جو آتا ہوگا گھر پہ سب کو بتاتے ہوں گے. اچھا ملازم اکیلے میں کتنا روتا ہوگا کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے، کبھی اس بندے کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا، یہ مجھے بار بار ذلیل کرتا ہے. کیوں بتاتے ہیں لوگ؟ اچھا اس کے سامنے ہی بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. کبھی نہ کرنا ایسا، کبھی نہ کرنا. یہ تو صدقہ ضائع کرنا اور دل کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو.
تکلیف پہنچا کر، احسان جتا کر ہم کہتے ہیں میں نے دیا ہے، میں نے دیا. ارے میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے تو میں نے دیا ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کرو، جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، کسی کی مدد کیا کرو نا، اللہ سے کہا کرو اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. ہاں کبھی گئے ہو میڈیکل اسٹور پہ؟ آپ بھی جاتے ہو گے، میں نے دیکھا ہے لوگ بیچارے پرچی دیتے ہیں، میڈیکل اسٹور والا پرچی دیکھتا ہے، پیسے بتاتا ہے، کہتے ہیں اچھا یہ والی دوائی کم کر دو، یہ دو ٹیبلٹ کم کر دو. کیوں کہتے ہیں؟ بیچارے کے جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ دوائی لے سکے. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسا نہیں بنایا ہے. ہم اچھے ہاسپٹل میں علاج کروا لیتے ہیں، جو کھانا ہوتا ہے کھا لیتے ہیں، جو پہننا ہوتا ہے پی لیتے ہیں، اور جب کبھی کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو اترائیں گے، اس کو جتائیں گے نہیں. اللہ کی رضا کے لیے بانٹا کرو، اور دل سے بانٹا کرو، خوشی سے بانٹا کرو. دس از دا ٹائم ٹو ہیلپ. یہ وقت ہے مسلمانوں کی خدمت کرنے کا. بہت پریشان ہیں لوگ. ڈھونڈو اپنے آس پاس، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں. مت پوچھو تمہیں ضرورت ہے کہ نہیں. میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں نا، جس کی بھی آج کے دور میں 40-50 ہزار سے کم آمد نہیں ہے، وہ سب ضرورت مند ہیں. نہیں مانگے گا تم سے کوئی. زکات تھوڑی دینی ہے، مدد ہی کرنی ہے نا. دعائیں لے لو، ان کی ہیلپ کرو، ان کے دلوں پہ مسکراہٹیں لے کر آئے. اور یہ کھانا کھلانا، اللہ اکبر. جنت میں ایک بالا کھانا ہے، حدیثوں میں آتا ہے. اور بالا کھانا کیسا ہے؟ اندر کا باہر سے نظر آتا ہے، باہر کا اندر سے نظر آتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس میں وہ جائے گا جو لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہو. ہاں یہ جنت کے محل لوٹنے والا کام ہے. اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اور اس کا اگلا جو حدیث کا اگلا جز تھا، رد السلام. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. سلام بھی ہم نے اپنے جاننے والے کو ہی کرنا ہے. ہاں یہ میری جماعت کا ہے، یہ میری کمیونٹی کا ہے، یہ میرے پڑوس میں رہتا ہے، یہ میرے کاروبار والا ہے. عام آدمی کو تو سلام بھی کوئی نہیں کرتا. کیوں؟ سلام تو ہماری گریٹنگ ہے، ہمیں تو سب سے مل کر سلام کرنا ہے. اور یہ کمال کی نیکی ہے، فری کی نیکی ہے. اور کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا. گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہیلو ہائی کی بجائے دعاؤں سے ہماری ملاقات شروع ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو تم پر. وہ واپسی میں جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی رحمت ہو، تم پر بھی برکت ہو. اللہ کو کتنا پسند ہے کہ دو مسلمان ملیں اور آپس میں سلام کریں. احادیث میں مضمون ملتا ہے جب دو مسلمان ملتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سلام میں پہل کرنے والے کو 90 مل جاتی ہیں. اللہ اکبر. آج تو یہ لوگوں کا سٹائل ہے کہ بھئی میں سلام کیوں کروں؟ کوئی آ کر مجھے کرے تو جواب دے دوں گا. میں بڑا آدمی، یہ میرا ملازم، یہ چھوٹی عمر کا آدمی، یہ چھوٹے خاندان کا، یہ سلام کرے. جناب والا پھر تکبر کس شے کا نام ہے؟ اگر تکبر کو دور کرنا ہے نا دل سے، اس کا علاج لکھا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے میرا دل تکبر کے قریب نہ جائے، وہ ہر بندے کو سلام کرے. جس کو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کرے، اس کا دل صاف ہو جائے گا. مگر نہیں، میں کیوں کروں سلام؟ اچھا میں کیوں کروں کہنے والا سنو. جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، جو اللہ کے حبیب ہیں، جو عرش کے مہمان ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن. آپ کے سبب یہ کائنات بنی ہے. مگر آپ کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم کئی بار سوچتے کہ ہم جا کے سلام کریں گے، مگر جب جب جاتے نبی پاک ہی سلام میں پہل فرماتے. گاؤں کے لوگ آتے میرے آقا سلام کرتے، بچے آتے نبی پاک سلام فرماتے. اور سنو اور ایمان تازہ ہو جائے گا. علماء کہتے ہیں کہ آج بھی کوئی مدینے جائے نا، روضہ رسول پر جا کر اس سے پہلے کہ وہ سلام عرض کرے، اللہ اکبر، رسول پاک اپنی عادت کریمہ کے مطابق آپ آج بھی سلام میں پہل فرماتے ہیں. آج بھی نبی پاک پہلے سلام فرماتے ہیں. ان کی عادت تو یہ ہے. اور مجھے شرم آئے کہ میں کسی ملازم کو سلام کروں، کسی گارڈ کو سلام کروں. اب ہم سب اندر آئے ہیں، بعض اوقات ہال کے باہر، مسجد کے باہر خادم یا گارڈ یا ڈرائیور کھڑے ہوتے ہیں. کبھی رک کر انہیں بھی سلام کیا کرو نا. سلام میں پہل کیا کرو، مسافہ کیا کرو. ہاں یہ آپ کے کلف کو دور کرے گا، یہ تکبر کو صاف کرے گا، اور ان کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی. بعض اوقات وہ نوٹ کرتے ہوں گے یار کہ اندر جا رہے ہیں نعت خوانی سننے، جا رہے ہیں بیان سننے، مگر سلام مجھے نہیں کرتے. کیوں ایسا کیوں بنا دیا ہم نے؟ سب کو سلام. بلکہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کبھی کبھی امام صاحب بھی بیٹھے ہیں، مفتی صاحب مسجد میں نا، یہ اجتماع میں کچھ ایسے آپ کو اسلام میں کبھی کبھی نظر آتے ہیں جن کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہوں یا وہ معذور سے ہوتے ہیں. بعض اوقات رال ٹپک رہی ہوتی ہے اور وہ بول بھی صحیح نہیں پا رہے ہوتے، ایسے معذور ہوتے ہیں. آپ دیکھیں مسجد میں انہیں کوئی بھی سلام نہیں کرتا. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، تھوڑی دیر رکیں، ان کو سلام کر کے ان کو سینے لگا لیں. ہاں اس بندے کی آنکھوں میں جو چمک آئے گی نا، اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئے گی کہ یار شاید کئی دن ہو گئے ہوں کسی نے سینے نہیں لگایا ہوگا اس کو طبیعت پوچھے، کوئی بات نہیں. اچھا وہ تھوڑا سلو جواب دے گا آپ کو، تو آپ کو لگے گا میرا ٹائم جا رہا ہے. ٹائم نہیں جا رہا، تمہارا ٹائم قیمتی ہو رہا ہے. پتہ نہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، یہ بندے کی دعا لگ جائے. گھر جا کے بھی سوچے گا یار کون تھا مسجد میں مجھے روک کے مجھے سینے سے لگ. کوئی تحفہ ہو تو تحفہ بھی ان کو دے دیا کرو.
ہاں جو لوگ توجہ دنیا میں نہیں پاتے نا، جن کو زیادہ اگنور کیا جاتا ہے، ان کو آپ زیادہ توجہ دیں، دیکھیں ان کے دل میں آپ داخل ہو جائیں، کیا پتہ یہی عمل اللہ کو پسند آ جائے۔ بہرحال چند باتیں میں نے پیش کی ہیں، ایک ہی حدیث ہے، اس حدیث میں ہی کتنا کچھ ہے بیان کرنے کو، تو اگر وہ ساری حدیثیں میں پڑھ لوں کہ بہترین کون ہے، ایک جگہ کا فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن سیکھنے والے بنے، سکھانے والے بنے۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں مدرسۃ المدینہ موجود ہیں، بڑوں کے لیے موجود ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے موجود ہیں، بچوں کے لیے موجود ہیں، آن لائن مدرسہ موجود ہے، تو قرآن سے دوستی کر لیں۔ تو بہرحال اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، ہمیں عاجزی نصیب فرمائے، مسلمانوں کو سلام کرنے اور کھانا کھلانے کی اس عظیم نعمت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔